مجلس کی مقبولیت اور مجھ سمیت اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھ لیجئے۔ اس سے بلند آواز میں صلوات پڑھ لیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیم۔ سبحان من لبس البہجۃ والجمال، سبحان من تردہ بالنور والوقار، سبحان من یرا وصر النمل فی الصفاء، سبحان من یرا وکالطیر فی الہوا، سبحان من ہوا ہاکذا ولا ہاکذا غیرہ، سبحان من نور قلبی وقلوب المؤمنین بولایت علی ابن ابی طالب والمودت اولادہم المعصومین۔ رب نور العظیم و رب الکرسی الرفیع، رب البحر المسجور والمنزل التوراۃ والانجیل والزبور، رب الظل والحرور والمنزل القرآن العظیم، رب الملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین، رب الجنۃ والناس، رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والجنۃ للموحدین والنار للمشرکین والکافرین والمنافقین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الدوحۃ الہاشمیہ ودعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والحجاب الزینبیہ والوفاء العباسیہ والصبر السجادیہ والعلوم الباقریہ والصداقت الجعفریہ والامانۃ الکاظمیہ والوصایۃ الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الحجۃ الہیہ۔ روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، والسلام علی آلہ اہل بیتہ الطیبین، ورحم اللہ علی صحابہ المنتجبین وشیعتہم ومحبہم اجمعین، ولعنۃ الدائمۃ الواقعۃ علی اعدائہم الملعونین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ بچوں کو خاموش کرا دیں۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کلام المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اگر آپ ایسی صلوات پڑھیں گے تو میں دعا کر کے ممبر چھوڑوں گا۔ اذان گرامی کی طرف داران امام مجمع کربلا انشاءاللہ العزیز امام زمانہ آپ کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ بیٹے جہاں جگہ مل رہی ہیں وہاں بیٹھ جاؤ، توجہ میری جانب رکھیے گا۔ خداوند سبحانہ القدوس نے اپنے تعارف کے لیے اور اپنی صفات کے تعارف کے لیے محمد و آل محمد کو خلق کیا، اور خدا کے بنانے کے عنوان سے دو مرحلے ہیں، ایک کو خلقت کہا جاتا ہے، ایک کو امر کہا جاتا ہے۔ جسے خلق کیا جائے وہ صاحب خلق ہوتا ہے، اور جسے امر کیا جائے وہ صاحب الامر ہوا کرتا ہے۔ اپنی صفت خلقت کا مظہر اللہ نے حضرت آدم کو بنایا، وہ صاحب الخلق ہیں۔
اور صفت امر کا مظہر اللہ نے محمد و آل محمد کو بنایا، جو اولی الامر ہیں، جو صاحب الامر ہیں۔ اور اسی لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو خلق کیا تو پروردگار نے انہیں مرحلوں میں خلق کیا، لیکن اللہ نے جس وقت نور سرکار سید احمد مجتبی سرکار ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کیا، صلوات پڑھیں ایک دفعہ مولا کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد۔ تو اللہ نے آپ کے نور کو مراحل میں خلق نہیں کیا، رسول نے کیا کہا؟ کنت نوراً وآدم بین الماء والتین، معذرت کنت نبیاً وآدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیانے مرحلے میں تھے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی خلقت مرحلوں سے ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ رسول اللہ کی زبان رسول کی زبان نہیں ہے، یہ کچھ جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، مسلمانوں سے بھرا پڑا ہے بازار۔ جائیے سورہ نجم کو اٹھائیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى، میری جانب دیکھیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ نطق نہیں کرتا، یہ سانس کی نالی کو ینطق کہتے ہیں عربی میں۔ خدا کہہ رہا ہے اس کی نالی سے سانس ہی باہر نہیں آتا جب تک وحی نازل نہ ہو جائے۔ دنیا زبان پہ پھنسی ہوئی ہے، رسول کا سانس بھی وحی کے تابع ہے، تو یہ رسول جو کہتا ہے وہ وحی کے تابع کہتا ہے۔ یہ رسول اگر کسی کو اپنے کندھے پر بٹھائے تو اللہ کا حکم آیا ہے۔ یہ رسول اگر کسی کو منا اہل بیت کہے تو سمجھیں کہ اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہے، اور اگر یہ رسول کسی کو مدینے سے نکال دے تو یہ بھی سمجھیے گا کہ وہ اللہ کے حکم سے نکالا گیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما، بسم اللہ آگے تشریف لے آئیے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم فانتہو، جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ صاحب الامر اللہ نے خلق کیا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا۔ اور پھر ایک ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ ایک جگہ کہہ رہے ہیں اللہ نے سب سے پہلے نور کو خلق کیا، ایک جگہ کہہ رہے ہیں اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ تو ہم نے اپنے اساتذہ سے پوچھا کہ بتائیے پہلے نور خلق ہوا ہے یا عقل؟ جی دونوں احادیث ایک ہی عنوان سے ہیں، ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ نور پہلے خلق ہوا، دوسری حدیث کہہ رہی ہے کہ عقل۔ کہا آپ نے سمجھنے میں اشتباہ کیا ہے، رسول کہہ یہ رہے ہیں کہ اگر عالم انوار میں عقل مجسم صورت میں ہوتی تو رسول کائنات کی صورت میں۔ تو صاحب الامر ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا أَرَادَ أَمْرًا أَن يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا، معذرت چاہتا ہوں، وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب اللہ کسی شے کو خلق امر کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکون۔ جو کن فیکون سے ہوتا ہے وہ امر ہوا کرتا ہے، وہ خلق نہیں ہوا کرتا۔ اور دیکھیے صاحب الامر میں اور صاحب الخلق میں فرق ہے، اسی طرح لیکن مالک اللہ کی ذات ہے۔ مالک الامر اور مالک خلقت یہ اللہ کی ذات ہے۔ صاحب خلق ہونا اور بات ہے، مالک خلق ہونا اور بات۔ آپ کے پاس قلم ہے تو آپ صاحب قلم ہیں، اگر لکھنا نہیں آتا تو مالک قلم نہیں ہے۔ بس اشارہ کر کے گزر جائیں گے۔ کسی وجہ سے ممبر مل گیا تو صاحب ممبر تو ہیں، لیکن اگر ولایت علی نہیں ہے تو مالک ممبر نہیں ہے۔ ہو جاتا ہے نا ایسا، یار ہوتا ہے بعض اوقات کسی کے بھی قبضے میں آ جاتا ہے ممبر، اور ہمارے اساتذہ ہمیں سکھاتے تھے کہ اپنا ممبر کبھی کسی کے حوالے نہ کرو۔
تشیع کی بات کر رہا ہوں. کوئی باہر والا آئے تو خبردار اس کو ممبر تک نہ آنے دو, اور ممبر تک اگر آ بھی جائے تو اس پہ قبضہ نہ کرنے دو, کیونکہ یہ جس کے ہاتھ میں گیا تو پھر تو وہ اپنی مرضی کا بولے گا. اسے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے اگر ولایت کا پرچار کرنا ہے تو. اذان گرامی کے در ارشاد رب العزت ہوا. میں نے آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیات کی بس بالکل چھوٹا سا ٹکڑا آپ کی خدمت میں عرض کیا. ارشاد رب العزت ہوا الف لام میم. اب عالم اسلام نے اس پہ اچھا دیکھیے, آواز میری جہاں تک جا رہی ہے, عالم اسلام آج کل بڑا شور و غوغا اٹھا رہا ہے کہ فلاں چیز توہین رسالت ہو گئی اور یہ چیز توہین رسالت ہے, وہ چیز توہین رسالت ہے. تو ہم تو 1400 سال سے رو رہے ہیں توہین رسالت پر. قائد ملت جعفریہ پاکستان آغا سید حامد علی شاہ الموسوی نجفی سرکار واضح طور پر یہ کہہ گئے ہیں, کربلا سے بڑی کیا توہین رسالت ہوگی. جو توہین رسالت کو اور توہین قرآن کو رو رہے ہیں مسلمان, کربلا سے بڑی کیا توہین قرآن ہوگی جب قرآن کے گلے پر چھری چلائی گئی. جی کربلا سے بڑی کیا توہین رسالت ہوگی جب رسول خدا کی بیٹیوں کو بے مقطع چادر لے جایا گیا. اگر عالم اسلام نے اس توہین رسالت پر صدائے احتجاج بلند کی ہوتی تو آج کسی کو جرت نہ ہوتی توہین رسالت کے بارے میں جرت کرنے. اور ہم ہر سال اسی لیے دعوت فکر دیتے ہیں کہ یہ مجلس یہ توہین رسالت کے خلاف احتجاج ہے. یہ جلوس, یہ زلجنہ, یہ تعزیہ, یہ علم, یہ تابوت, یہ توہین رسالت کے خلاف احتجاج. اس میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ رسول خدا کے گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے. اب عالم اسلام نے ترجمہ کیا, بس جلدی سے گزر جاؤں گا دامن وقت میں. یہ کیا میری گھڑی 6:30 میں جائے گا, واقعی 6:30. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. نہیں, آپ صلوات کب ٹھیک پڑھیں گے؟ یہ وہ اسد بھائی بیٹھے ہیں پشاور کے میرے بھائی, خدا کی قسم اتنی صلوات کی اگر روایتیں میں نے پشاور میں پڑھی ہوتی تو پشاور والے چھلانگے مار مار کے صلواتیں پڑھتے جتنی میں آپ کو اہمیت سنا چکا ہوں. بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد. عزیزان گرامی قدر, تو کہا بس حروف مقطعات ہیں, ہمیں نہیں پتا الف لام میم الف لام میم, ترجمہ ہی نہیں کیا الف لام میم الف لام میم. اب آگے بڑی آیت, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب جس میں شک نہیں ہے. قرآن نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ یہ کتاب جس میں شک نہیں ہے. توجہ, بس چھوٹی سی ایک آیت ہے, بات ختم ہو چکی. قرآن تو یہ کہیں, ابھی بھی آپ کوئی مصحف کھولیں قرآن کا, بیٹے خاموش ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ابھی بھی آپ قرآن کھولیں, ابھی گھر جا کے کھولے گا, اس میں لکھا ہوگا الف لام میم, کے نیچے ترجمے میں لکھا ہوگا الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب, ہدایت کہتے ہیں شک کو, لا ریب فیہ, یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. قرآن یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن نے کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب دیکھیے عربی میں یہ کے لئے عربی میں کہتے ہیں ہاذا, یہ کے لئے ذالکہ نہیں ہوتا. اگر قرآن کہنا چاہتا ہے یہ کتاب جس میں شک نہیں ہے تو قرآن کہتا ہاذ الکتاب لا ریب فیہ. توجہ ہے آپ کی, قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہاذ الکتاب ہو یہ کتاب, قرآن نے کہا ذالک الکتاب ہو. اور عربی میں ذالکہ استعمال ہوتا ہے وہ کے لیے, وہ. حیدر بھائی میں بات منتقل کر پا رہا ہوں, ذالکہ وہ, دو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ کے لئے, ایک ذالکہ ایک تلکہ. مثال کے طور پہ میں کہوں ما تلکہ, وہ کیا ہے, اب یہاں بیٹھے ہوئے کہوں ما تلکہ, وہ کیا ہے, تو جب میں ایسے کہوں گا کہ وہ کیا ہے تو تلکہ استعمال ہوگا. جب میں اشارہ کروں گا کہ وہ کیا ہے تو پھر کہوں گا ما ذالکہ, وہ کیا ہے. اشارے والے وہ کے لئے ذالکہ استعمال ہوتا ہے, عام وہ کے لئے تلکہ استعمال ہوتا ہے. اگر میں واضح کر سک رہا ہوں بات کو. تو اب قرآن نے کہا ذالک الکتاب, وہ کتاب. قرآن نے کہا ذالک الکتاب, وہ کتاب جس میں شک نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ کتاب جس میں شک نہیں ہے. ہدن للمتقین, کل سن چکے آپ, کل ہی تھی نا 3 محرم ہے. ہدن للمتقین, وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے, متقین کی ہدایت کرتی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ کتاب جس میں شک نہیں ہے, متقین کی ہدایت کرتی ہے. متقین کون ہیں؟ الذین, کیا ہے آیت؟
الذین آگے جی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ تو آیت نے کہا متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ عالم اسلام میں مذہب جعفریہ کے علاوہ کون ہے جس کا امام آج بھی پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو کون سینہ تان کے کہہ سکتا ہے کہ ہمارا ایمان ہے غیب پر؟ ہمارا امام پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا ہے۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ متقین نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، یہ نمازیں قائم کرتے ہیں۔ بیٹے بیٹھ جاؤ میری بات سنو، یہ نمازیں قائم کرتے کہ پڑھنے میں آپ یہاں بھی تھوڑی دیر میں مغرب ہو جائے گی، آپ یہاں کھڑے ہو کر نماز مغرب کی پڑھنی شروع کر دیں، وہ پڑھنا ہوگا، وہ قیام نہیں ہوگا۔ قیام کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پہ قرآن نے ایک جگہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے روکتی ہے۔ تو نماز قائم تب ہوگی جب برائی سے روکے۔ اب اگر نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور برادر مومن سے بغض بھی رکھ رہے ہیں تو پھر کون سی نماز؟ نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہیں اور مومنین کے لیے دل میں نفرتیں پال رہے ہیں تو پھر کون سی نماز؟ پھر کہے کی نماز؟ یہ تو کوئی نماز، یہ تو وہ یزید والی نماز ہوئی۔ دل میں برادر مومن سے بغض رکھنا حرام ہے مطلقاً کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کچھ چیزیں حرام ہیں لیکن بعض اوقات حلال ہو جاتی ہیں، جیسے اونٹ کا پیشاب حرام ہے لیکن ایک دوائی کے طور پر کسی بیماری میں حلال ہو جاتا ہے، بوقت ضرورت حلال ہے، ایک بیماری ہے اس کے لیے اس کو حلال۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے مطلقاً حرام جو ہر حالت میں حرام ہے، کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتی، یہ نفاق ہمیشہ سے حرام ہے، کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ اس کو مصلحت کا نام دے کر جی کیا جی مصلحتاً ایسا کیا۔ اسد بھائی یہاں کا تو نہیں پتہ، پشاور میں تو ایسا بہت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے روکتی ہے، منکر سے روکتی ہے۔ تو اب اگر آپ کو نماز برائی سے روک رہی ہے، بیٹے خاموش ہو جاؤ، اگر یہ نماز آپ کو خاموش ہو جاؤ، اگر آپ نے مجلس نہیں سننی تو وہاں چلے جائیے۔ اگر نماز آپ کو برائی سے روک رہی ہے تو نماز ہے، تو اب نماز برائی سے کیسے روکے گی؟ یہاں تو نماز پڑھنے کے بعد لوگوں نے کہا جلدی پڑھو جمعہ کہ حسین کا سر کاٹنا ہے۔ جی ابھی میں گوشہ مصائب میں داخل نہیں ہوا، یہ عالم اسلام کی تاریخ ہے، آج کل بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں میں نے کال کی، سجاد بھائی کی کال آئی، نماز پڑھ رہا تھا میں، دیکھا نماز کے بعد تو بھائی سے کہا ان سے کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، گھر پہ ہی ہوں۔ سجاد بھائی نے کال کی، میں نے بھائی سے کہا یار ان سے کہہ دو باہر گئے ہوئے ہیں۔ تو جو نماز آپ کو جھوٹ سے نہیں روک رہی وہ کون سی نماز ہے؟ جو نماز جھوٹ سے نہیں روک رہی وہ کون سی نماز؟ آپ جھوٹ سے کیسے رکیں گے؟ یہ نماز، سوال یہ ہے نماز قائم کیسے ہوگی؟ یہ اس کا مطلب نہیں کہ پڑھنی چھوڑ دیں، نہیں، ہمارا تعلق اس گروہ سے نہیں ہے جو نماز کی مخالفت کرتا ہے۔ ہمارا امام سب سے بڑا نمازی ہے، ہمارا امام سب سے بڑا نمازی، اتنا بڑا نمازی کہ سجدے میں سر رکھا خود نہیں اٹھایا، آج تک نماز جاری ہے حسین کی۔ نماز حسین نے تمام نہیں کی تھی، نماز آج تک امام مظلوم کی جاری ہے۔ تو اب نماز کو قائم کیسے کریں؟ دیکھیں نماز قائم ہوگی اگر آپ جھوٹ میں، آسان سی مثال دی ہے، اگر جھوٹ سے بچیں گے تو نماز قائم ہوگی، یعنی فجر پڑھنے کے بعد ظہر تک جھوٹ سے بچے تو فجر قائم ہوئی۔ جلدی گزر رہا ہوں، آپ نے وقت قلیل کر دیا۔ ظہرین پڑھنے کے بعد اگر مغربین تک جھوٹ سے بچیں گے تو ظہرین قائم ہوئی، مغربین پڑھنے کے بعد پھر سرکل شروع ہو گیا، فجر تک جھوٹ سے بچیں گے تو مغربین قائم ہوئی۔ اب جھوٹ سے کیسے بچیں گے؟ نماز کے بعد جب آپ مجلس میں آئیں گے جی، اور آپ کو مجلس میں علم عباس نظر آئے گا اور آپ کو پتہ ہے کہ اس علم کی زیارت کرنی ہے تو دل کہے گا اگر جھوٹ بولا تو زیارت کرنا بیکار ہو جائے گا، گویا یہ مجلس آپ کی نماز کو قیام کے منزل تک لے کر جا رہی ہے۔
کون ہے کہ جو قرآن کی اس آیت پر یقیمون الصلاۃ کر رہے ہیں؟ کون؟ متقین، یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاۃ۔ دوسری منزل میں جلدی سے گزر گیا، اس میں باتیں بہت زیادہ تھی۔ یقیمون الصلاۃ تو نماز قائم ہوگی مجلس میں آنے سے، مجلس اعضاء میں آئیں گے تو نماز قائم ہوگی، کیونکہ یہ مجلس آپ کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ یہ حسین کی عزاداری ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی، ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی، آپ کی نماز کے قیام کا وسیلہ و ذریعہ ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ متقین کی تیسری نشانی کیا ہے؟ کہ اللہ نے انہیں جو دیا ہے اس میں سے دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ تو کون ہے جو حسین کے نام پر صبح و شام کھلاتے رہتے ہیں؟ آئیے، محرم شروع ہو گیا۔ آج سے 10 برس پہلے جیو نے رپورٹ کی تھی کہ 10 دن میں جتنا پاکستان کی اکانومی امام حسین کی وجہ سے بوسٹ ہوتی ہے، پورا سال نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ مومنین اتنا لنگر بناتے ہیں، اتنی نیازیں بناتے ہیں، اتنی نیازیں بناتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ شرم کرو، آج بھی تمہارا پاکستان حسین ابن علی کے لنگر پہ پل رہا ہے۔ یہ 10 برس پہلے کی بات ہے، پتہ نہیں اب تو کیا ہی ہو چکا ہوگا۔ 10 برس پہلے چاول اگر 200 روپے کلو تھے تو آج کل تو میرا خیال سے 400 روپے کلو ہی ہو چکے ہیں، زیادہ ہی ہوں گے جی۔ تو یہ 10 برس پہلے کی بات ہے، پتہ نہیں آج یہ عزاداری امام حسین کی عزاداری آج معیشت کو اللہ ہی جانتا ہے کہاں تک لے کر جا رہی ہے۔ حسین آج بھی دنیا کو پال رہے ہیں، امام مظلوم آج بھی دنیا کو پال رہے ہیں، حسین ابن علی۔ دیگر تو مجھے نہیں پتا، لیکن کم از کم پاکستانیوں کو تو پال ہی رہے ہیں۔ تو کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ کتاب جو ہدایت کرتی ہے متقین کی، بس بات ختم ہو گئی۔ وہ کتاب جو ہدایت کرتی ہے متقین کی۔ متقین کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ متقین کون ہیں؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ متقین کون ہیں؟ جو نیاز کھلاتے ہیں۔ وہ کتاب ان کی ہدایت کرتی ہے۔ اب علماء سے پوچھا گیا وہ کتاب کون سی ہے؟ میں نے آپ سے کیا کہا؟ ذالکہ کا لفظ کون سے وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے حیدر بھائی؟ اشارے والے، سلامت رہیے، اشارے والے وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں ذالک الکتاب۔ اب علماء نے کہا یہ ذالکہ الف لام کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم وہ کتاب ہے جو ہدایت کرتی ہے۔ جی میں بات واضح کر سکتا ہوں آقا صاحب، الف لام میم وہ کتاب ہے جو ہدایت کرتی ہے۔ ہدایت کس کی کرتی ہے؟ متقین کی کرتی ہے۔ متقین کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ متقین کون ہیں؟ جو مجلس کر کے اپنی نمازوں کو قیام کے درجے پر لے جاتے ہیں۔ متقین کون ہیں؟ جو نیازیں کھلا کر اس آیت کے معنی و مفہوم کو پورا کر رہے ہیں۔ الف لام میم وہ کتاب ہے جو ان کی ہدایت کرتی ہے۔ اب علماء سے پوچھا گیا یہ الف لام میم کیا ہے؟ کہ آپ بھی نہیں سمجھے، الف لام میم آل محمد ہے۔ ابتدا میں ہی کہہ دیا آل محمد وہ ہیں جو ہدایت کرتے ہیں، آل محمد وہ ہیں جو متقین کی ہدایت کرتے ہیں۔ اور لوگوں کو پتہ نہیں تو کہا بس الف لام میم، الف لام میم ہمیں نہیں پتہ۔ بھئی آپ کو نہیں پتہ، قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو، جو جانتے ہیں ان سے پوچھ لو۔ قرآن کہہ رہا ہے آل محمد وہ کتاب ہیں جو ہدایت کرتے ہیں متقین کی۔ آل محمد وہ کتاب ہیں جو نماز کو قیام تک لے کر جاتے ہیں۔ آل محمد وہ کتاب ہیں جو عقیدہ غیبت پر اپنے چاہنے والوں کے ایمان کو پختگی عطا کرتے ہیں۔ آل محمد وہ کتاب ہیں کہ جن کے صدقے میں دنیا پل رہی ہے۔ بس عزادارو، اگر عالم اسلام اس عظمت کو سمجھ لیتا، آج لوگ کہتے ہیں گلی گلی کوچا کوچا نکل آتے ہیں، اتنا بڑا بازار ہے، اس بازار میں جتنے گھر ہیں کسی کی ماں یا بہن کا نام یہاں لیجئے، دیکھیے وہ کیا کرے گا آپ کے ساتھ۔ مسلمانوں، تمہارے رسول کی بیٹیاں بازار میں بے مکنا و چادر پھرائے،
तुम्हारे नबी की बेटियां, कौन सी बेटियां? जिनको सूरज ने ना देखा था कभी। आज 3 मुहर्रम है, आज वो दिन है, खुदा लानत करे काजी शुरे पर, इसने और 18,000 मुफ्तियों ने इमाम हुसैन के कत्ल का फितवा जारी कर दिया। रसूल अल्लाह के बेटे की कत्ल का फितवा जारी कर दिया। अज़ादारों, बस एक मर्तबा जब इमाम मज़लूम करबला, 2 जुमले मसाइब के सुने और मुझे इजाज़त दे दीजिए, मुझे माफ़ करेंगे, मैं सुबह से मजालिस पढ़ रहा हूँ, इस वजह से मेरे कलेजे में इतनी ताकत बाकी नहीं रही कि मैं तफसीलन मसाइब अर्ज़ कर सकूँ। अज़ीज़ान गिरामी कदर, जब इमाम करबला में रुके हैं, एक मर्तबा सवारी रुकी है और बनी असद वालों ने में से एक शख्स ने कहा कि मौला इसको करबोबला कहा जाता है, तो अब्बास इब्न अली से कहा मेरे अब्बास यहाँ खैमों को आमादा करो, यही जगह हमारी मक्तल गाह है। और इसके बाद कहा बनी असद के मर्दों को बुलाओ। बस ये रवायत सुन के मुझे इजाज़त दीजिएगा, बनी असद के मर्दों को बुलाओ। बनी असद के मर्द बुलाए गए। अजीज़ान गिरामी कदर, दुनिया आज भी कह रही है गरीब, गरीब नहीं था हुसैन, उम्मत ने गरीब कर दिया। अली अकबर मार के हुसैन को गरीब कर दिया, अब्बास मार के हुसैन की कमर तोड़ दी, कासिम को पामाल नहीं हुसैन के कलेजे को पामाल कर दिया उम्मत रसूल ने। आज़ादारों, वो गरीब होगा जिसने 400 मुरब्बा मील की जमीन खरीदी बनी असद से, 60,000 दरहम में बनी जमीन खरीदी है, और फिर एक मर्तबा वही जमीन बनी असद को हब्बा कर दी। हब्बा का मतलब है हदिया, गिफ्ट कर दिया कि ये तुम्हें हदिया दे रहा हूं मैं, इसकी कीमत ये होगी कि जब कोई मेरा ज़ायर आए तो उसके पानी, उसकी प्यास का ख्याल रखना। देखें आपके इमाम को अपनी प्यास में भी आपकी प्यास का ख्याल है, कहा जब कोई मेरा ज़ायर आए तो भूखा न रहे। आज भी जब करबला जाएं तो बनी असद वाले 3 दिन तक कम अज कम मेहमान नवाजी करते हैं। अज़ादारों, एक मर्तबा कहा बनी असद के मर्दों से कि देखो जब लश्कर आदा हमें कत्ल कर दे आशूरा मुहर्रम को, तो आकर हमारे लाशों को दफना देना। और इमाम ने कहा जाओ अब अपनी खवातीन को भेजो। खवातीन आई हैं, इमाम कहते हैं मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा हूँ, मेरे साथ मेरी बहनें और मेरी बेटियां भी आई हैं, अगर तुम्हारे मर्द यजीद के खौफ से ना सके तुम पानी भरने के बहाने आना, किसी तरीके हमारी लाशों को दफना देना। नज़रदारों, इसके बाद इमाम ने कहा अपने कबीले के बच्चों को भेजो। छोटे छोटे बच्चे आए, हुसैन बच्चों के साथ जमीन पर बैठ गए। इमाम कहते हैं बच्चों तुम्हें कलमा आता है ना? कहा हाँ हमें कलमा आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, का इसी मोहम्मद का बेटा हूँ मैं। अगर तुम्हारे माँ बाप किसी खौफ यजीद के खौफ से हमें दफनाने ना आए, तुम खेलते हुए आना, एक एक मुट्ठी खाक की हमारे लाशों पर डाल देना, तुम्हारा खेल हो जाएगा, हमारी तदफीन हो जाएगी। और इसके बाद का अब्बास से अली से अब्बास, अब सारे बनी असद को इकट्ठा करो। सारे बनी असद को इकट्ठा किया गया और इसके बाद कहा अब्बास जाओ मेरे लाल उम्मे रुबाब के महमल से अली असगर को ले आओ। मौला शहनशाह वफा जनाब सैयदा उम्मे रुबाब के महमल के करीब आए हैं। अस्सलामु अलैका या अहलल बैत नबुवा। बीवी ने सुना कि अब्बास सलाम कर रहे हैं, कहा अलैका सलाम या अखी, ऐ मेरे भाई अब्बास आप पर भी सलाम हो, क्या बात है? का बीवी मौला ने हुक्म किया है कि अली असगर को दे दीजिए। एक मर्तबा रुबाब ने बुरके में छुपाकर अली असगर को धूप की तमाज़त से बचाने के लिए महमल के पर्दे से बाहर किया। अब्बास ने अली असगर को अपने हाथों पे लिया, अपने अबा को डाला ताकि धूप की गर्मी अली असगर के चेहरे को न लग सके। लाकर अली असगर को हुसैन के हवाले कर दिया। मुझे माफ करेंगे आप, जैसे आप बैठे हैं ऐसे ही बनी असद के लोग बैठे हुए थे। हुसैन ने क्या किया, जिस पार्चे में जिस कपड़े में शहजादे अली असगर को लपेटा गया था, पाँव की तरफ से वो कपड़ा खोला, अल्लाह, पाँव की तरफ से वो कपड़ा खोला, अली असगर के मुकद्दस नन्हे नन्हे पैर बाहर निकाले, आया किए और एक एक के पास गए, ये इसे पहचानो ये अली असगर है। दूसरे के पास गए, इसे पहचानो ये अली असगर है। तीसरे के पास गए, इसे पहचानो ये अली असगर है। किसी ने कहा आका पैर क्यों दिखा रहे हैं? शनाख्त तो चेहरे से हुआ करती है। हुसैन ने कहा हो सकता है इस बच्चे का, अरे
سر سلامت نہ رہے، اس کے پیروں کو دیکھ لو، اگر اس کا لاشا پامال ہو جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ خدایا عزاداری کو قبول فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، ماتم حسین۔